اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، گھر کو پرسکون کیسے بنایا جائے۔ یہ بھی فرحت نگہت ہاشمی صاحبہ کی بک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ والدین ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے گھنے سائے دار درخت بنے رہتے ہیں تاکہ انہیں زمانے کے سرد و گرم ہواؤں اور تپتی دھوپ سے بچا لیں۔ انہیں ہتھیلی کا پھپھولا بنا کر ان کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایک دن ان پرندوں کو گھونسلہ چھوڑنا ہی پڑتا ہے، زمانے کے سرد و گرم کا مقابلہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ سمجھدار والدین وہی ہوتے ہیں جو اس مقابلے کے لیے اپنی اولاد کو تیار کرتے ہیں، انہیں وہ حکمت سکھاتے ہیں جو ان کی زندگی کی راہوں میں درست راستہ دکھانے والی ہو۔ لیکن یہ حکمت تو انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جن کے پاس قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا علم موجود ہوتا ہے۔ جہاں والدین خود اس نور سے محروم ہوں، وہاں یہ محرومی اولاد کا بھی مقدر بن جاتی ہے۔ تعلیم القرآن کورس میں سورۃ الروم کی آیت 21 پڑھاتے ہوئے محترمہ نگہت ہاشمی نے ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے ایک والدہ کی اپنی بیٹی کو کی نصیحتیں بیان کی جو طالبات کے لیے بہترین رہنمائی کا باعث بنی۔ آج گھریلو زندگی بے سکون ہے تو بنیادی وجہ درست رہنمائی کا نہ ہونا ہے۔ لیکچر کے دوران طالبات کی توجہ قابل دید تھی اور نہایت خوشگوار ماحول میں سوال و جوابات کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ لیکن یہ لیکچر ماؤں اور بیٹیوں دونوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ جو باتیں بڑے سمجھاتے ہیں اور آج کی نوجوان نسل کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہی باتیں محترمہ نگہت ہاشمی نے انتہائی سادہ انداز میں موجودہ دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھائی ہیں۔ یہ کتابچہ گھر پرسکون کیسے بنتا ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے اور خصوصاً شادی کے بندھن میں بندھنے والی ہر لڑکی کے لیے بہت اہم تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محترمہ نگہت ہاشمی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قارئین کرام کی آراء اور مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ سورۃ روم آیت 21۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ازدواجی زندگی اور اس کا سکون نہ صرف دو انسانوں یعنی میاں بیوی کے لیے ضروری ہیں، بلکہ ان کی اولاد، ان سے متعلق رشتہ داروں، پورے معاشرے اور پوری انسانیت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں اس سکون کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم انتہائی اہم ہے اور ہر قدم کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس عرب ادیبہ کی 10 نصیحتیں جو اس نے اپنی بیٹی کو کی تھیں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بہت اہم نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت: اے میری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا۔ جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دی ہے۔ آج کل خلا لینے کا تناسب کتنا بڑھ گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کچھ عرصہ پہلے خلا کی وجوہات کے حوالے سے اپنے ان مقدمات کا تذکرہ کیا کہ بنیادی طور پر کیا وجوہات ہوتی ہیں جو ایک جوڑا اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ جوڑے کے ٹوٹنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟
کہتے ہیں مجھے ان بچیوں کے بارے میں اتنی زیادہ فکر لاحق ہو گئی ہے، وہ کیوں اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہیں۔ جو اسباب ان بچیوں نے بتائے ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتی ہوں۔ مثلاً ایک سبب یہ تھا، میرے شوہر مجھے چائنیز نہیں لے کر جاتے۔ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جسے عورتیں اپنا حق سمجھتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں شاید شوہر کے گھر جا کر ہی یہ فرمائشی پروگرام جاری رہ سکتا ہے اور اسی سے آپس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، یہ فرمائش پوری کرنا اگر تھکے ہارے اور کم آمدنی والے شوہر کے لیے ممکن نہ ہو تو قدرتی طور پر اختلافات ہو جائیں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ایک جوڑے کے ٹوٹنے کے بنیادی سبب قناعت کا نہ ہونا ہے۔ یہ تو حرص ہے اور حرص کو جتنا جی چاہے بڑھا لیں۔ مثلاً ایک شوہر کے لیے ممکن نہیں کہ وہ سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد اپنی نوبیاحتہ دلہن کو ہر روز لانگ ڈرائیو پر لے جا سکے، لیکن اگر نئی دلہن سارے دن کی فراغت کے بعد رات کو آؤٹنگ چاہتی ہے تو اپنے حوالے سے اسے یہ حق محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ شوہر کی طرف دیکھے تو یہ ظلم محسوس ہونا چاہیے، جبکہ اسے ظلم نہیں سمجھا جاتا۔ سو بنیادی چیز کیا ہے؟ قناعت کا نہ ہونا۔ مجھے ذاتی طور پر محسوس ہوتا ہے خود غرضی انسان کو رشتہ توڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور اس کے مقابلے میں انسان جب دوسروں کا خیال رکھتا ہے، ان کے معاملات کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ مثلاً اگر بیوی شوہر کی کمائی کو سامنے رکھے، اس کے وقت کی تنگی کو سامنے رکھے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ دوسری نصیحت، میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا، اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا، اس کو اہمیت دینا، ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح سے تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ معاشرتی زندگی میں آپس کے تعلقات میں جو چیز سب سے زیادہ ایک عورت کی مدد کرتی ہے وہ سمع اور اطاعت ہے، یعنی سننا اور اطاعت کرنا۔ ادوا کی زندگی میں یہ دو چیزیں مقصود ہیں، دو چیزیں مفقود ہیں۔ اب دیکھیں، جو لڑکی سارا دن گھر میں فارغ رہی، اگر گھر میں ہلکا پھلکا کوئی کام بھی کیا تو چاہتی ہے جو ہی شوہر آئے تو اسے بہت کچھ سنائے، کیونکہ اس کا ذہن فارغ تھا، اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ اور جو ہی شوہر گھر آتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہے اور دوسرے شخص کو موقع بھی نہیں دینا چاہتی۔ ایک بات بھی ایسی نہیں ہوتی جس میں شوہر کے لیے کوئی اٹریکشن ہو، نہ اس میں شوہر کی کیئر کی کوئی بات ہے، نہ مشترکہ مفادات کی کوئی بات ہے، صرف محسوسات کی باتیں ہیں، فیلنگز ہیں، وہ بھی کڑوی، تلخ اور خود ساختہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر وہی شوہر چاہتا ہے کہ میں گھر آؤں تو سامنا نہ ہو۔ پچھلے دنوں میں نے کافی خواتین سے اس بارے میں پوچھا کہ آپ کے شوہر کتنے بجے گھر آتے ہیں، تو پتہ چلا اکثر گھرانے ایسے ہیں جہاں پر شوہر دیر سے آتے ہیں، اور رابطہ کرنے پر پتہ چلا کہ بنیادی وجہ یہ ہے گھر جا کر وہی باتیں سننی ہیں۔ تو اچھا ہے ایسے موقع پر جاؤ جب گھر والے تھک ہار کے سونے کے قریب ہوں، ان کے اندر ہمت ہی باقی نہ ہو۔ ایسے حالات میں جہاں پر تعلقات اس نہج پر آ پہنچیں کہ کوئی سننا ہی نہ چاہے تو قصور کس کا ہے؟ غلطی کہاں ہے؟ عورت کی ذمہ داری ہے اطاعت، تو جس کی ذمہ داری ہے سننا تو اسے ہے۔ بیوی کو ہمہ متوجہ رہنا چاہیے کہ مجھے کوئی کیا کہہ رہا ہے، اور آپ دیکھیں جب کوئی ہماری بات توجہ سے سننا چاہتا ہے تو ہم خواہ مخواہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ ایک فرد اگر بات کو توجہ سے سنتا ہے تو دوسرا فرد بھی اس سے توجہ سے بات کرتا ہے، اس کے اندر سے شمولیت، انوالومنٹ ہو جاتی ہے۔ جو فرد گھر والوں کے لیے محنت کر کے باہر سے لوٹتا ہے، اس کا یہ حق بنتا ہے جب وہ آئے تو خاموشی کے ساتھ اس کی ضرورت کا خیال رکھا جائے، پھر جب وہ تھوڑا سا فریش اپ ہو جائے تو اسے سنا جائے۔ وہ کن مسائل میں گرفتار رہا، وہ اپنی کوئی بات کرنا چاہے، اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تھکے ہارے شخص کے منہ سے پھول نہیں جھڑا کرتے، اور تلخی ہمیشہ ظاہر ہوتی ہے،
اور لڑکیاں چونکہ زیادہ تر خیالی دنیا میں رہتی ہیں، حقیقت پسند کم ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ جب بھی وہ باہر سے آتے ہیں کبھی میرے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کرتے۔ اچھی بات چیت بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب تھوڑا سا کسی کو اپنی پریشانیوں، فرسٹریشن اور ٹینشن سے نکلنے کا موقع مل جائے، ایسے موقع پر اگر ایک انسان سمجھتا ہو کہ دوسرا کس مشکل میں ہے تو اس کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ برداشت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو محبت کا معاملہ ہے۔ دوسروں کو اس کی ساری اذیتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کے ساتھ ہی دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ گھر سے باہر رہا تو اس کو کس طرح کے حالات درپیش آ سکتے ہیں اور کس طرح کی صورتحال سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ عورت اگر تھوڑا سا کھلے دل سے کام لے لے تو مرد کا دل بہت آسانی کے ساتھ جیت سکتی ہے، اور اگر وہ توجہ کے ساتھ سنے، اطاعت کرے، تو مرد کا جی ایسی عورت کے ساتھ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہے اور اسے اپنی ہر بات کہنا چاہتا ہے۔ اعتماد حاصل کرنے کے لیے توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سننا اور اطاعت کرنا۔ فرض کریں شوہر گھر سے باہر رہا اور 12 گھنٹے کے بعد گھر واپس آ رہا ہے۔ اب اگر عورت یہ چاہے کہ مجھ سے باتیں کرتا چلا جائے، ہو سکتا ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ کہنا یا بولنا نہ چاہتا ہو، تو گیند کو اپنے کورٹ میں رکھنے کی بجائے دوسرے کے کورٹ میں بھی رکھیے۔ کچھ وقت اسے بھی دیں کہ وہ ایڈجسٹ ہو جائے۔ گھر کے ماحول میں شامل ہونے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے، تو یہ وقت دینا چاہیے۔ یہ سننے اور اطاعت کرنے کی نصیحت بہت خوبصورت ہے۔ ویسے بھی اسلام جس فرد کو اپر ہینڈ دیتا ہے اس کو یہ بھی حق دیتا ہے لوگ اس کی سنیں اور اس کی اطاعت بھی کریں۔ آج ہم بات یہیں ختم کرتے ہیں اور تیسری نصیحت کل پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں گزاریں اور اس پر جم جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔